السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، انسان کی دو عادتیں ہیں، خوش ہونا اور رونا۔ آج آپ حضرات کے سامنے رونے سے متعلق کچھ بات کریں گے۔ آدمی جو روتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ حضرت یسیر بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی 7 وجہوں سے روتا ہے۔ اس کا ایک رونا خوشی کی وجہ سے ہے۔ آدمی کو جب کوئی بہت زیادہ خوشی کی بات پہنچتی ہے تو اس موقع پر بھی اس کو رونا آ جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی باپ کو یہ خبر ملے کہ اس کو لڑکا پیدا ہوا ہے تو خوشی سے رونا آتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے کئی مہینے پہلے سے ہی اس سفر کی تیاری کر لی تھی اور اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے اور آپ کے ساتھ سفر شروع کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں، جو کہ آپ کا معمول نہیں تھا، خلاف معمول، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں دستک دی۔ جب دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اب میں مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس سفر میں میرے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی وجہ سے ان کے آنسو نکل آئے۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آدمی خوشی میں بھی روتا ہے۔ اس وقت جب میں نے اپنے باپ کو خوشی میں روتے ہوئے دیکھا تو پہلی مرتبہ زندگی میں پتہ چلا کہ آدمی کے خوشی سے بھی آنسو آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان آواز لگائی تھی کہ تمہارے پاس جتنا ہے تم اسلام کی سربلندی کے لیے جو کچھ دے سکتے ہو لا کر کے دو، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگانے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر کا سارا مال، یہاں تک کہ بدن پر جو کپڑے تھے وہ بھی لا کر کے دے دیا۔
اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ بھی انہی ٹاٹ کے لباس میں ملبوس تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس حالت کے اندر بھی اللہ سے خوش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ سلام آپ کی طرف سے ہے یا پروردگار عالم کی طرف سے ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلام اللہ نے بھیجا ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خوشی کے مارے رونے لگے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں اور خوش ہوں۔ تو ایک تو آدمی کا رونا خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک اور وجہ آدمی غم کی وجہ سے بھی روتا ہے، جب غم کے اندر زیادتی ہو جائے جس کو آدمی برداشت نہ کر سکے تو آنسوؤں کی شکل کے اندر وہ نکلتا ہے۔ تو آدمی کا رونا غم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور صرف آدمی کا ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات بھی روتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے خطاب کرتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا، ایک درخت تھا جس پر آپ سہارا لیتے تھے، ٹیکا لے کر کے آپ صحابہ سے خطاب کرتے تھے۔ لیکن جب صحابہ کا مجموعہ بڑھ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دور تک نہیں پہنچ پا رہی تھی تو آپ نے صحابہ سے کہہ کر کے ایک ممبر تیار کروایا، اور وہ لکڑی کا ممبر جب لا کر کے رکھ دیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے کے لیے اس پر بیٹھ گئے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اس درخت کو چھوڑ کر کے ہٹ گئے اور اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ درخت ایسے رونے لگا جیسے کہ کوئی بچہ روتا ہے، بل بلا کر کے زور زور سے چلا کر کے رونے کی آواز اس درخت کے اندر سے آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر سے کھڑے ہوئے نیچے آئے اور آپ نے اس درخت کو اپنے گلے سے لگایا اور تسلی دی، یہاں تک کہ وہ رونا بند کر دیا اور خاموش ہو گیا۔ تو درخت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رو رہا تھا، تو اس کا یہ رونا غم کی وجہ سے تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ کے مؤذن رہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم زندگی میں اذان دیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود رہتے تھے، اور جب کبھی آپ کو دیکھنے کا من کرتا تو ہم آپ کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں مجھے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں اذان دوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود نہ رہیں۔ اگر ہم دیکھنے کی تمنا کریں، ہمارے دل میں دیکھنے کی خواہش پیدا ہو تو حضور کا دیدار کیسے کریں گے؟ اسی لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا چھوڑ دیا اور معذرت کر کے مدینہ منورہ سے ملک شام ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں پر زندگی بسر کرنے لگے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اذان دینا چھوڑنے کے بعد زندگی میں انہوں نے 2 مرتبہ اور اذان دی تھی۔ ایک تو اس وقت میں جب بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، اب جب قبلہ اول فتح ہو گیا تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو مؤذن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دیتے رہے، انہی صحابی سے، ہمارے انہی ساتھی سے اور حضور کے اسی مؤذن سے قبلہ اول کے اندر بھی اذان دلانی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام اپنی اس خواہش کو لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کے لیے کہا۔ اس وقت میں انہوں نے ایک موقع یہ آیا تھا، انہوں نے اذان دی اذان کے ترک کر دینے کے بعد، اور ایک موقع جب وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے چلے گئے، ملک شام کے اندر رہنے لگے اور مدینہ نہیں آتے تھے، ایک مرتبہ خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ تمہاری کیسی یاری ہے، تم ہمارے کیسے دوست ہو کہ ہم سے دور ہو کر کے چلے گئے اور تم مدینہ واپس نہیں آتے اور ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے ان کو بتائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے فوراً بیدار ہوئے، اسی وقت سامان تیار کیا اور مدینہ منورہ پھر سفر کر کے پہنچے۔ جب یہاں پہنچے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن آئے ہیں، چنانچہ ان سے درخواست کی کہ آپ اذان دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں اذان نہیں دے سکتا، لیکن حضرت حسنین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے بھی خواہش کی۔ اب یہ شہزادوں کی خواہش ایسی تھی کہ جس کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ کھڑے ہو گئے اور جب اذان دینے لگے، جو مسجد کے اندر صحابہ موجود تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، سارے لوگ رونے لگے، اور جب ان کی آواز مدینہ کے گھروں کے اندر پہنچی، ان عورتوں کو بھی جو گھر کے اندر مقیم تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں، آپ کا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ اپنے سروں پر چادر ڈال کر کے، اپنے سروں پر اوڑھنیاں اوڑھ کر کے مسجد کے باہر جمع ہو گئی۔ اس طریقے سے وہ باہر رو رہی تھی اور یہ اندر رو رہے تھے، تو ان کا یہ رونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور آپ کی جدائی کے غم کے اندر ہوا تھا۔ تو بعض رونا غم کی وجہ سے ہوتا ہے اور بعض رونا خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آدمی جو روتا ہے ڈر کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ جیسے کہ بہت چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، جب کوئی شرارت کر دیا، کانچ کی کوئی چیز توڑ دی، ابھی ماں سامنے آتی ہے، باپ سامنے آتا ہے، نہ کوئی مار ماری، نہ کوئی بول بولا، نہ غصہ کیا، بس باپ کو دیکھتے ہی، ماں کو دیکھتے ہی رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے انجیکشن دلانے کے لیے، ابھی ڈاکٹر نے کوئی چیز نہیں کی، صرف انجیکشن ہاتھ کے اندر لیا، اس کو دیکھ کر کے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رونا ڈر کی وجہ سے رونا ہے، اور ایک رونا ہوتا ہے درد کی وجہ سے، کوئی زخم بدن پر لگ گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، اس کی وجہ سے آدمی کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ایک اور رونا ہے ریاکاری کی وجہ سے، اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے کسی طریقے سے الگ کر دیا جائے، اس کے لیے باضابطہ پلاننگ بنائی، ان کو کس طریقے سے کنویں میں ڈال دینا ہے، گھر سے دور کر دینا ہے، سب کچھ سازش رچی۔ لیکن جب شام کے وقت میں واپس آئے اپنے گھر کو، تو قرآن کریم نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ تو ان کا رونا یہ حقیقی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی کھو گیا ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، یہ اس کی وجہ سے رونا نہیں تھا، بلکہ یہ تو دکھاوے کے لیے، تاکہ باپ کو تسلی رہے، اس لیے رو رہے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کو روتا ہوا دیکھیں تو اس کو ریاکار نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، یہ اصلی میں نہیں رو رہا ہے، اس کا رونا حقیقت میں نہیں ہے۔ اس طرح کسی کے بارے میں بھی آدمی کو خیال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو روتا ہوا دیکھا، جب وہ آدمی رو رہا تھا تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اس کا رونا ریا کی وجہ سے ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، اس کا رونا حقیقت میں رونا نہیں ہے۔ بس اتنا سا خیال اس آدمی کے رونے کے بارے میں میرے دل میں آیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 9 مہینے تک تہجد کی نماز سے مجھے محروم کر دیا گیا۔ وہ بتائیے کسی کے بارے میں آپ ریاکاری کا شبہ کرتے ہیں تو آدمی کتنی نیکیوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے کسی کے بارے میں بھی آدمی کو کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس کے بارے میں کوئی خیال اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے۔ اور ایک
یہ کہ آدمی شکر کی وجہ سے بھی روتا ہے. آدمی کا رونا بعض وقت شکر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے, راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے جو زور زور سے رو رہا ہے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس پتھر نے بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالیں گے. جہنم کا ایندھن جو ہوگا وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اسی لیے مجھے خوف ہے اور مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں مجھے بھی ایندھن بنا کر کے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. اسی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن مت بنائیے, جہنم کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کر لیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس پتھر کو خوشخبری بتا دی کہ تم کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا. اب وہ بزرگ چلے گئے. اب تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزرے تو پھر دیکھا کہ وہ پتھر پھر سے زور زور سے رو رہا ہے اور چلا رہا ہے. اب انہوں نے پھر پوچھا کہ اب رونے کی کیا وجہ ہو گئی؟ اللہ نے تمہارے جہنم سے خلاصی کا اعلان بتا دیا اور تم کو محفوظ رکھنے کی بات بھی کہی. پھر اب رونا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ اللہ کہیں جہنم میں نہ ڈال دے, اب اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. شکر کے اندر مجھے رونا آ رہا ہے. تو مخلوق جو روتی ہے, انسان جو روتا ہے, اللہ کی جو دوسری اور مخلوقات ہیں یہ روتی ہیں کئی وجوہات سے. اس کے اندر ایک رونا شکر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ایک ہے خشیت کی وجہ سے رونا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا, اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا, اللہ کی عظمت کو یاد کر کے رونا. اس وجہ سے بھی رونا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے, یہ واقعے کے بیان کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ میں مسجد کی آخری صفوں کے اندر ہوتا تھا اور اس آخری صفوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز میں رونے کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے. جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جہنم کے عذابات کا تذکرہ آ جائے, اللہ کی عظمت کا تذکرہ آ جائے, اللہ کی بڑائی کا, اس کے غضب کا تذکرہ آ جائے, تو اس کی وجہ سے صحابہ کرام کو اور اولیاء اللہ کو رونا آ جایا کرتا تھا. تو یہ رونا خشیت کی وجہ سے ہوا کرتا تھا. اور ایسا بھی نہیں ہے یہ جو رونا ہے اس کے اندر بعض رونا ایسا تو ہے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے, مقبول ہے, بہت محبوب ہے, اور بعض رونے ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. جیسے کہ اگر آدمی اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے, اللہ کے شکر میں روئے, تو یہ چیزیں اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے روئے, آنسو بہائے, تو یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اللہ اس کو بہت قیمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر آدمی ریاکاری کی وجہ سے رو رہا ہے, دکھانے کے لیے رو رہا ہے, تو پھر یہ اللہ کے یہاں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. اور بعض رونے ایسے ہیں جس کے اندر آدمی کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. خوشی کی وجہ سے رویا, اس پر نہ آدمی کو ثواب ہے نہ گناہ ہے. اور درد کی وجہ سے رویا تو اس پر بھی کوئی نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے. تو اس طرح 3 قسم ہے جو آدمی جس کی وجہ سے روتا ہے. اور آدمی کا رونا اس پر بھی جو اللہ کے یہاں مقبول ہے, پسندیدہ ہے, اس پر بہت سارے فضائل کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں 3 چیزیں انہوں نے ذکر فرمائی. طوبى لمن ملك نفسه ووسع بيته وبكى على خطيئته. 3 چیزیں فرما کر فرمایا کہ خوشخبری ہے, مبارک ہو اس آدمی کو جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا. یہی نفس ہے جو آدمی کو غلط راستے پر چلاتا ہے, اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے. لیکن اگر آدمی کو اس نفس پر کنٹرول حاصل ہو جائے, یہ ملکہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے کہ وہ اپنے نفس کو جس طرح چاہے چلا سکتا ہے. گناہوں پر جا رہا ہے تو روکنے کی طاقت اس پر ہے, نیکی پر چلانے کی اس کو طاقت اللہ نے دی ہے. تو پھر اس آدمی کے لیے مبارکبادی ہے, خوشخبری ہے. اس لیے کہ جب نفس پر قابو ہو گیا تو پھر اب وہ نفس اس کو گناہوں پر نہیں لے جا سکتا. اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی وَوَسِعَ بَيْتَهُ, کہ جس کا گھر کشادہ ہو اور اس کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو, اپنے گھر کے اندر رہتا ہو, اور اگر کبھی نکل بھی جائے تو کسی ضرورت کی وجہ سے, مقصد کی وجہ سے گھر کے اندر سے نکلتا ہے, بے مقصد یہاں وہاں گھومنے کے لیے, اپنا وقت باہر ضائع کرنے کے لیے نہیں نکلتا. اور تیسری چیز یہ فرمائی وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ, اور اپنے گناہوں پر رونے والا ہو. رونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی لا یمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جس پر جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے، جہنم کی آگ ان دونوں آنکھوں کو نہیں چھوئیں گی۔ ایک آنکھ تو وہ ہے جس میں سے اللہ کے خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کے وقت میں اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاگتی رہے، رات میں پہرا دیتے رہے، تو وہ دو آنکھیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے اور دو نشانوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک قطرہ تو وہ جو اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے آنکھوں سے بہہ جائے، اور دوسرا وہ قطرہ جو خون کا ہو اور اللہ کے راستے کے اندر بہہ گیا ہو، نکل گیا ہو۔ اور دو نشان جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایک تو وہ نشان جو اللہ کے راستے کے اندر کسی زخم کے ذریعے سے، کسی ہتھیار کے ذریعے سے لگ جائے، اور دوسرا نشان جو اللہ کے فرائض کے اندر آدمی کو آ جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کثرت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، پیشانی پر نشان آ گیا، اور نمازوں کے اندر کثرت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پیروں پر نشان آ جاتے ہیں۔ یہ دو نشان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ وحی آئی کہ اے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ، دل تک پانی کے پہنچانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم اس دل کو کس طرح سے دھوئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے یہ دنیا کے پانی سے نہیں دھلتا، یہ دل تو آنکھوں کے آنسوؤں سے دھلتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو کثرت کے ساتھ رونے کا عادی ہونا چاہیے۔ اور زید بن ارقم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ روتا ہے، بلکہ رونے کی عادت ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن کو، اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی فرمائی کہ جس آدمی کے چہرے پر آنسو بہتا ہے، گرتا ہے، اور اس کے رخسار تر ہو جاتے ہیں، تو اس چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن شرمندہ اور رسوا نہیں کریں گے۔ اور اگر ایسا رونے والا کسی مجلس کے اندر رونے لگے تو اس کی برکت سے ایک رونے والا رہے گا، لیکن ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے محفوظ کر لیں گے اور بچا لیں گے۔ تو رونے کی یہ فضیلت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے اعمال کو وزن کرتے ہیں، میزان میں تولتے ہیں، اور ہر چیز کو اس کے اندر رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ایک وزن ہے۔ لیکن آدمی کے جو ندامت کے آنسو ہیں، ان ندامت کے آنسوؤں کو ہم میزان کے اندر نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ اس کا اتنا زیادہ وزن ہے کہ اس کو میزان کے اندر تولا ہی نہیں جا سکتا۔ آدمی جب شرمندہ ہو جائے، آنسو بہائے، تو اس کا یہ وزن، یہ مقام اللہ کے یہاں اس کی یہ قیمت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو رونا آتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ روئے، اور جس آدمی کو رونا نہیں آتا وہ رونے والوں جیسی صورت بنا لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو 3 کام کرنا ہے۔ ایک تو یہ، انہوں نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اپنے گھر کے اندر رہو، اپنے گھر کے اندر رہو، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو، اور اپنے منہ کو بند رکھو۔ یہ 3 نصیحتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہی۔ اور اسی طرح حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ آدمی کو اپنی آنکھوں کو رونے کا عادی بنا لینا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ روتا رہے گا اس کے گناہ اسی طریقے سے دھلتے رہیں گے۔ ایک اللہ والے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے نصیحت کر رہے تھے، جب نصیحت کے اندر انہوں نے یہ بات کہی، عجباً لضعیف یعصی قویا، تعجب ہے کمزور پر جو طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان کی مجلس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اور اس کا لباس بڑا فاخرانہ اور امیرانہ تھا۔ اب وہ جانے لگا تو اس کے ساتھ میں اس کے 2 حشم و قدم تھے، خدام تھے، وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ ان کی مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرا دن آیا، یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تنہا تھے۔ وہ نوجوان اس وقت میں ان سے ملاقات کے لیے آیا، اور اس وقت میں اس کے ساتھ اس کے خادم نہیں تھے، وہ اکیلے آیا، اور اس کا لباس بھی بالکل سیدھا سادہ سفید لباس تھا۔ اس نے آ کر کے یہ بات پوچھی کہ
کہ حضرت آپ نے کل مجلس میں ایک بات بتائی تھی، وہ کیا تھی؟ انہوں نے بتایا، پھر سے اپنی بات کو دہرایا کہ تعجب ہے اس کمزور پر جو طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، مجھے اس کا مطلب سمجھائیے۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے طاقتور اللہ رب العزت ہے اور انسان یہ سب سے زیادہ کمزور ہے، لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی طاقتور کی نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس ایک جملے کے ذریعے سے اس کے دل پر یہ اثر ہوا، اس کے آنکھوں آنسو جاری ہو گئے، آنکھ بہنے لگی، اور پھر اس نے یہ کہا کہ اب میں اس طاقتور کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا، اپنی زندگی کا رخ بدل لوں گا، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل لوں گا۔ اس طریقے سے ایک ایک جملے کے اندر اللہ والوں کی یہ اثر ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو شفاعت کرنے کا موقع دیں گے۔ انبیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، بہت سارے لوگوں کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں جہنم میں جانا طے ہو گیا تھا، جہنم سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر ایک آدمی اللہ کے دربار میں ایسا آئے گا جس کی آنکھوں کا جو پلک کے بال ہے وہ بال اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اور وہ اللہ کے دربار میں یہ شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، زندگی میں اس نے ایک مرتبہ آپ کے خشیت اور آپ کے ڈر کی وجہ سے رویا تھا، اور ایک چھوٹا سا آنسو نکلا تھا جس کی وجہ سے میں بھیگ گیا تھا، لہذا آپ میری شفاعت قبول کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اس ایک پلک کے بال کی شفاعت کی وجہ سے ہم اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال رہے ہیں۔ تو رونے کی یہ فضیلت، اللہ کے سامنے رونے کی عادت بنانی چاہیے۔ اور رونا کب آئے گا؟ جب دل نرم ہوگا۔ آدمی جب گناہوں کی زندگی گزارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ سے دوری ہو جائے دل سخت ہو جاتے ہیں، آدمی کی آنکھوں سے حیا کا پردہ چھن جائے، بے حیائی کے اندر اپنی آنکھوں کو استعمال کرے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کانوں کے سننے کے اندر آدمی کون سی چیز سننی چاہیے، کون سا نہیں سننا چاہیے، اس کا لحاظ ختم کر دے، آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ دل نرم ہوگا، ندامت پیدا ہوگی، ندامت کے نتیجے کے اندر آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ اسی لیے آدمی کو سب سے پہلے اپنی زندگی صحیح کرنا چاہیے، اپنے دل کو نرم کرنے والے کام کرنے چاہیے، پھر اس کے ذریعے ندامت دل میں پیدا ہوگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پوری زندگی صحیح طریقے پر شریعت کے مطابق دیندارانہ طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، رونے کی عادت اللہ ہم کو دے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لی۔